بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے راہ نہ کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوانح مرتبہ اے ولیم۔ خطبہ الہامیہ کی بابت بعض روایات گزشتہ سے پیوستہ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے کہ بعض اوقات الہام اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کلام الہی بندے کی اپنی زبان پر بلند آواز سے ایک دفعہ یا بار بار جاری ہو جاتا ہے، اور اس وقت زبان پر بندے کا تصرف نہیں ہوتا بلکہ خدا کا تصرف ہوتا ہے۔ اور کبھی الہام اس طرح ہوتا ہے کہ لکھا ہوا فقرہ یا عبارت دکھائی دیتی ہے، اور کبھی کلام لفظی طور پر باہر سے آتا ہوا سنائی دیتا ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ قرآن شریف سے پتہ لگتا ہے کہ کلام الہی 3 موٹی قسموں میں منقسم ہے۔ اول وحی یعنی خدا کا براہ راست کلام، خواہ وہ جلی ہو یا خفی۔ دوسرے من ورائے حجاب والی تصویری زبان کا الہام، مثلا خواب یا کشف وغیرہ۔ تیسرے فرشتے کے ذریعے کلام، یعنی خدا فرشتے سے کہے اور فرشتہ آگے پہنچائے۔ اور پھر یہ تینوں قسمیں آگے بہت سی ماتحت اقسام میں منقسم ہیں۔ میر صاحب والی روایت میں آخری قسم وحی میں داخل ہے، اور شاید پہلی قسم بھی ایک رنگ وحی کا رکھتی ہے، مگر درمیانی قسم من ورائے حجاب سے تعلق رکھتی ہے۔ واللہ عالم۔ سیرت المہدی جلد اول روایت نمبر 595۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب نے بواسطہ مولوی عبدالرحمن صاحب مبشر مدرس مدرسہ احمدیہ قادیان بذریعہ تحریر بیان کیا کہ 1900 میں یا اس کے قریب عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مولوی نور الدین صاحب کو لکھا کہ جتنے دوست یہاں موجود ہیں ان کے نام لکھ کر بھیج دو تا میں ان کے لیے دعا کروں۔ حضرت مولوی صاحب نے سب کو ایک جگہ جہاں آج کل مدرسہ احمدیہ ہے اور اس وقت ہائی اسکول تھا جمع کیا، اور ایک کاغذ پر سب کے نام لکھوائے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سارا دن اپنے کمرے میں دروازے بند کر کے دعا فرماتے رہے۔ صبح عید کا دن تھا، آپ نے فرمایا مجھے الہام ہوا ہے کہ اس موقع پر عربی میں کچھ کلمات کہو۔ اس لیے حضرت مولوی نور الدین صاحب اور حضرت مولوی عبدالکریم صاحب اس وقت قلم دوات لے کر موجود ہوں، اور جو کچھ میں عربی میں کہوں لکھتے جائیں۔ آپ نے نماز عید کے بعد خطبہ خود پہلے اردو میں پڑھا۔ مسجد اقصیٰ کے پرانے صحن میں دروازے سے کچھ فاصلے پر ایک کرسی پر تشریف رکھتے تھے۔ حضور کے اردو خطبے کے بعد حضرت مولوی صاحبان حسب ارشاد حضرت مسیح علیہ السلام آپ کے بائیں طرف کچھ فاصلے پر کاغذ اور قلم دوات لے کر بیٹھ گئے، اور حضور نے عربی میں خطبہ پڑھنا شروع فرمایا۔ اور اس عربی خطبے کے وقت آپ کی حالت اور آواز بہت دھیمی اور باریک ہو جاتی تھی۔ تقریر کے وقت آپ کی آنکھیں بند ہوتی تھیں۔ تقریر کے دوران میں ایک دفعہ حضور نے حضرت مولوی صاحبان کو فرمایا کہ اگر کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو اسی وقت پوچھ لیں، ممکن ہے کہ بعد میں خود بھی نہ بتا سکوں۔ اس وقت ایک عجیب عالم تھا جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ خطبہ حضور کی کتاب خطبہ الہامیہ کی ابتدا میں چھپا ہوا ہے۔ آپ نے نہایت اہتمام سے اس کو کاتب سے لکھوایا اور فارسی اور اردو میں ترجمہ بھی خود کیا۔ اس خطبے پر اعراب بھی لگوائے، اور آپ نے فرمایا کہ جیسا جیسا کلام اترتا گیا میں بولتا گیا۔ جب یہ سلسلہ بند ہو گیا تو میں نے بھی تقریر کو ختم کر دیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ تقریر کے دوران میں بعض اوقات الفاظ لکھے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ آپ نے تحریک فرمائی کہ بعض لوگ اس خطبے کو حفظ کر کے سنائیں۔ چنانچہ مفتی محمد صادق صاحب اور مولوی محمد علی صاحب نے اس خطبے کو یاد کیا، اور مسجد مبارک کی چھت پر مغرب و عشاء کے درمیان حضرت مسیح علیہ السلام کی مجلس میں اس کو پڑھ کر سنایا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ مولوی شیر علی صاحب کی یہ روایت مختصر طور پر حصہ اول طبع دوم کی روایت نمبر 156 میں بھی درج ہو چکی ہے۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ مولوی عبدالرحمن صاحب مبشر نے بعض اصحاب سے چند عدد روایات لکھ کر ایک کاپی میں محفوظ کی ہوئی ہیں۔ یہ روایت اسی کاپی میں سے لی گئی ہے۔ آگے چل کر بھی اس کاپی کی روایات آئیں گی، اس لیے میں نے ایسی روایت میں مولوی عبدالرحمن صاحب کے واسطے کو ظاہر کر دیا ہے۔ مولوی عبدالرحمن صاحب خود صحابی نہیں ہیں، مگر انہوں نے یہ شوق ظاہر کیا ہے کہ ان کا نام بھی اس مجموعے میں آ جائے۔ اس کاپی میں جملہ روایات اصحاب جو بوجہ نابینائی یا ناخواندگی معذور تھے، ان کی روایات مولوی عبدالرحمن صاحب مبشر نے اپنے ہاتھ سے خود لکھی ہیں۔ سیرت المہدی جلد اول روایت نمبر 623۔ بعض اوقات حضرت مولوی صاحب کو لکھنے میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے یا کسی لفظ کے سمجھ نہ آنے کے باعث یا الفاظ کے حروف مثلاً الف اور عین، صاد و سین یا سا اور تا واو
فرشتے وغیرہ وغیرہ کے متعلق دریافت کی ضرورت ہوتی تو دریافت کرنے پر سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کی عجیب کیفیت ہوتی تھی، اور حضور یوں بتاتے تھے جیسے کوئی نیند سے بیدار ہو کر یا کسی دوسرے عالم سے واپس آ کر بتائے، اور وہ دریافت کردہ لفظ یا حرف بتانے کے بعد پھر وہی حالت طاری ہو جاتی تھی، اور انقطاع کا یہ عالم تھا کہ ہم لوگ یہ محسوس کرتے کہ حضور کا جسد اطہر صرف یہاں ہے، روح حضور پر نور کی عالم بالا میں پہنچ کر وہاں سے پڑھ کر یا سن کر بول رہی تھی، زبان مبارک چلتی تو حضور ہی کی معلوم دیتی تھی، مگر کیفیت کچھ ایسی تھی کہ بے اختیار ہو کر کسی کے چلائے چلتی ہو۔ یہ سماع اور حالت بیان کرنا مشکل ہے۔ انقطاع، تبتل، ربودگی یا حالت مجذوبیت و بے خودی و رافتگی اور محویت تامہ وغیرہ الفاظ میں سے شاید کوئی لفظ حضور کی اس حالت کے اظہار کے لیے موزوں ہو سکے، ورنہ اصل کیفیت ایک ایسا روحانی تغیر تھا جو کم از کم میری قوت بیان سے تو باہر ہے، کیونکہ سارا ہی جسم مبارک حضور کا غیر معمولی حالت میں یوں معلوم ہو دیتا تھا جیسے ذرے ذرے پر اس کے کوئی نہاں در نہاں اور غیر مرئی طاقت متصرف و قابو یافتہ ہو۔ لکھنے والوں کی سہولت کے لیے حضور پر نور فقرات آہستہ آہستہ بولتے اور دہرا کر بتاتے رہے۔ خطبہ الہامیہ کے نام سے جو کتاب حضور نے شائع فرمائی وہ بہت بڑی ہے۔ 1900 کی عید قربان کا وہ خاص خطبہ مطبوعہ کتاب کے 38 صفحات تک ہے، باقی حصہ حضور نے بعد میں شامل فرمایا۔ سیرت المہدی جلد دوم تتمہ صفحہ 369-370۔ مکرم سید محمود عالم صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت مولوی نور الدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عربی میں خطبہ عید الاضحیٰ پڑھا جو کتاب خطبہ الہامیہ کی ابتداء میں درج ہے، تو بعد میں جب اس کی کیفیت پوچھی گئی تو فرمایا کہ فرشتے میرے سامنے موٹے موٹے حروف میں لکھی ہوئی تختی لاتے جاتے تھے جسے میں دیکھ دیکھ کر پڑھتا جاتا تھا۔ ایک تختی آتی، جب میں وہ سنا چکتا تو دوسری تختی آتی اور پہلی چلی جاتی۔ اس طرح تختیوں کا سلسلہ رہا۔ جب کوئی لکھنے والا پوچھتا تو گئی ہوئی تختی بھی واپس آ جاتی جسے دیکھ کر میں بتا دیتا۔ رجسٹر روایات صحابہ رضوان علیہم غیر مطبوعہ رجسٹر نمبر 4 صفحہ 38۔ مکرم امیر الدین احمدی صاحب بیان فرماتے ہیں، حضرت صاحب جب خطبہ الہامیہ سنا کر نکلے تو راستے میں فرمایا کہ جب میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوتا تھا تو مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا فقرہ کیا ہوگا، لکھا ہوا سامنے آ جاتا تھا اور میں پڑھ دیتا تھا۔ حضور بہت ٹھہر کر اور آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے۔ رجسٹر روایات صحابہ رضوان علیہم غیر مطبوعہ رجسٹر نمبر 10 صفحہ 62۔ حضرت مولانا شیر علی صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس دن صبح کو حضرت مسیح علیہ السلام عید کے لیے نکلے۔ مسیح مبارک کی سیڑھیوں سے تو آپ نے فرمایا کہ رات کو مجھے الہام ہوا ہے کہ کچھ کلمات عربی میں کہو۔ اس لیے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب اور حضرت مولوی نور الدین صاحب دونوں کو پیغام بھیجا کہ وہ کاغذ اور قلم دوات لے کر آویں، کیونکہ عربی میں کچھ کلمات پڑھنے کا الہام ہوا ہے۔ نماز مولوی عبدالکریم صاحب نے پڑھائی اور مسیح موعود علیہ السلام نے پھر اردو میں خطبہ فرمایا، غالباً کرسی پر بیٹھ کر۔ اردو خطبے کے بعد آپ نے عربی خطبہ پڑھنا شروع کیا کرسی پر بیٹھ کر۔ اس وقت آپ پر ایک خاص حالت آ رہی تھی، آنکھیں بند تھیں، ہر جملے میں پہلے آواز اونچی تھی پھر دھیمی ہو جاتی تھی۔ سامنے بائیں طرف حضرت مولوی صاحبان لکھ رہے تھے۔ ایک لفظ دونوں میں سے ایک نے نہ سنا، اس لیے پوچھا تو حضرت صاحب نے وہ لفظ بتایا اور فرمایا کہ جو لفظ سنائی نہ دے وہ ابھی پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجھے بھی یاد نہ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک اوپر سے سلسلہ جاری رہا میں بولتا رہا، اور جب ختم ہو گیا بس کر دی۔ پھر حضرت صاحب نے اس کے لکھوانے کا خاص اہتمام کیا اور خود ہی اس کا 2 زبانوں فارسی اور اردو میں ترجمہ کیا، اور یہ بھی تحریک فرمائی کہ اس کو لوگ یاد کر لیں جس طرح قرآن مجید یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب اور مولوی محمد علی صاحب نے اس کو یاد کر کے مسجد مبارک میں باقاعدہ حضرت صاحب کو سنایا۔ اس کے بعد میرے بھائی حافظ عبدالعلی صاحب نے بھی حضرت مولوی صاحب سے اس کے متعلق پوچھا۔ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت صاحب کی طاقت سے بالا ہے۔ ان کے اس جواب سے یہ مطلب تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے، حضرت صاحب کا نہیں۔ رجسٹر روایات صحابہ رضوان علیہم غیر مطبوعہ رجسٹر نمبر 10 صفحہ 303-304۔ حضرت میاں محمد یاسین صاحب احمدی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، خطبہ الہامیہ حضور نے عید ذوالحجہ کے دن فرمایا۔ خطبے کے دوران میں حضور کی آواز خلاف معمول بالکل باریک تھی، اور نماز کے بعد حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب ایک فقرہ کہہ لیتا تھا تو آگے مجھے علم نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا کہوں گا۔
آگے مجھے لکھا ہوا دکھایا جاتا تھا اور پھر میں بولتا تھا۔ یہ خطبہ حضور نے بالکل آہستہ آہستہ پڑھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی حضور کو پڑھاتا ہے اور پھر آگے حضور بول رہے ہیں۔ اس وقت حضور کی حالت معمول سے بالکل مختلف نظر آتی تھی۔ یہ خطبہ حضور نے مسجد اقصیٰ میں جب ابھی بہت چھوٹی تھی پڑھا تھا۔ اس وقت حاضرین کی تعداد 100 کے قریب ہوگی، اور خطبہ پڑھنے سے ایک دن پیشتر یعنی 9 تاریخ ہجری کے 12 بجے تک آنے والے مہمانوں کی نسبت حضور نے حضرت مولوی نور الدین صاحب کو فرمایا تھا کہ جو مہمان 12 بجے تک آ جائیں ان کے نام لکھ کر مجھے دے دیں تاکہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ مولوی امیر الدین صاحب نے فرمایا کہ میں بھی وقت مقررہ سے چند منٹ پیشتر پہنچ گیا تھا اور میرا نام بھی ان لوگوں میں لکھا گیا تھا، اور حضرت مولوی نور الدین صاحب نے فرمایا کہ آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں کہ آپ کا نام حضور کے سامنے دعا کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ رجسٹر روایات صحابہ رضوان اللہ علیہم غیر مطبوعہ، رجسٹر نمبر 12 صفحہ 102 103۔ باقی آئندہ الفضل انٹرنیشنل، مورخہ 1 اپریل 2023، صفحہ نمبر 3، آواز رضوان احمد افضل۔